اپنی ایئر کنڈیشننگ مکس اور ان چیزوں میں سے نکال لیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا. بٹ اٹ ٹک 30-40 ایئرس ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف افیکٹ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو وہ ہول تھا وہ بند ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا. تو ویسی کوآپریشن گلوبل وارمنگ پوری نہیں. مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا, میں آپ سے گزارش ہی کر رہا تھا کہ یہی انٹرنیشنل کوآپریشن کی زیادہ ضرورت ہے ہر اعتبار سے. اس بات کا اسٹیمیشن ہے کہ 50% آف اسپیسیز ان دا ورلڈ, لیونگ اسپیسیز, ول ڈائی بائی دا ایئر 2050. وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. انسیکٹ پاپولیشن پر ایک بہت بڑا برڈن آ گیا ہے. اسی انداز سے واٹر کی اسکیئرسٹی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے. پاکستان ہیز ریسنٹلی گون تھرو فلڈز, ہے نا, انارمس امپیکٹ بیکاز آف دوز فلڈز, جو ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا بھی اب یہ مانتی ہے کہ اس کی وجوہات کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو آتی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر کوآپریشن کی ضرورت ہے. واٹر مینجمنٹ میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس بات کا امکان ہے کہ دنیا کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچرل کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کی گرفت میں ہیں. یہ جو ایرا ہے یہ ایبنڈنس کے سے سوچا گیا, ایبنڈنس ان دا را مٹیریلز اویلیبل آن دس ارتھ کے اعتبار سے شروع ہوا 50s کے اندر, 60s کے اندر, سوائے اس کے کہ اکا دکا لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ یار نیچر کو ایسے وائلیٹ نہیں کرو. کارل گسٹاف یونگ فار ایگزامپل, ایسے چند لوگ جو ہی واز اے ڈریم سائیکیٹرسٹ, ڈریمز کو انالائز کرتا تھا, اس نے کہنا شروع کیا, بلکہ خود اس نے جنیوا کے ایک جنیوا لیک کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ تھا, اس میں بس گیا. بڑے بڑے دنیا کے لوگ اس کو ملنے جاتے تھے اور وہ وہیں پر رہتا تھا, وہیں بجلی کا بھی استعمال نہیں کرتا تھا. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو نیچر, آسکنگ پیپل ٹو گو بیک ٹو نیچر. سوائے اس کے عام طور پر 50s 40s 50s کے زمانے, 60s 70s کے اندر خوب بناؤ, خوب بیچو, وہ چیزیں بناؤ جو 4 مہینے بھی استعمال نہ ہو اور 4 مہینے کے بعد وہ ٹریش ہو جائیں. تو دنیا کو ٹریش کا بھی اندازہ نہیں تھا اور اس کے لمٹ لیس سمجھا گیا اس دنیا کو جس کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں. وہ قدم دنیا پر جب بھاری ہونے لگے تو ہمیں اندازہ ہوا. تو لہٰذا فیڈنگ دا پاپولیشن آف دا ورلڈ, پہلے ورینگ اباؤٹ دا پاپولیشن ایکسپلوژن, جو بہت سارے ممالک نے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیا, اور سائیکولوجیکل انفلوئنس کی وجہ سے بعض ممالک کی پاپولیشن ان کی کوششوں کے باوجود کم بھی ہو رہی ہے. اور ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن آتا ہے جس کے اندر ہیومن سائیکالوجی ایز وی نو اٹ ٹوڈے, اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وین دا کنٹری کین فیڈ اٹ سیلف ویل, اکنامک بہتری ہے تو ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے where population control is individualized enough in people's and in families' minds کہ there is adequate population management and control. اس countries like پاکستان جہاں پہ ہمیں ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور میں آپ کو ایک خبر بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں بہت ساری پریشانی اس بات کی رہتی ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہم کنٹرول نہیں کر رہے. ہمارے ذہن میں بڑی آسانی سے یہ بات آ جاتی ہے کہ مولوی جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے نہیں دیتا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی سے پوچھ کر کوئی بچے بھی نہیں پیدا کرتا, کوئی جاتا نہیں مولوی صاحب اب 2 ہو گئے, تیسرا کروں نہ کروں. It's just an individual decision which people make. But I'll just leave you with a figure as far as population is concerned کہ in Pakistan there are 9 million pregnancies in a year, out of which 50% are unwanted pregnancies. 50%. So that means if the contraceptives are provided to those 50%, تو population کا آپ کا جو growth rate ہے وہ تو half ہو جائے گا نا اسی دن سے. So this is out of the box, and this I came to know after 2 years of my presidency and I was leading the task force. ہر ایک کہتا تھا کہ جی علماء کو کنونس کریں اور فلانے کو, میں علماء کو بھی بلاتا تھا, ان کو بھی کنونس کرتا تھا. But when this figure came up, I said کہ یار we just need to, already گاہک موجود ہے, population manage ہو سکتی ہے, but ہماری outreach is 37%. Figures for you, یہاں کیونکہ population بھی آپ کی فہرست میں ہے, figures for you کہ ہماری آؤٹریچ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز وغیرہ کی ہے وہ 37% ہے آن این ایوریج, آل پروونسز انکلوڈیڈ 37 to 38%. اچھا وہ آؤٹریچ اگر بڑھ جائے اور کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائیں تو پاپولیشن آپ کی آج مینیج ہو سکتی ہے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ دس از آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں دنیا کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, مگر یہ ایرا بھی ایبنڈنس کا ایرا ہے. ایبنڈنس کا اس معنی کر کے کہ ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز we have realized that we can produce electricity at much less cost
and not bother the environment or risk the environment in any manner. سولر انرجی کے ذریعے سب سے زیادہ سستی بجلی آج آپ کو سولر کے لیے ذریعے ملے گی، سستی ملے گی، سب سے زیادہ سستی، ناٹ اونلی انوائرمنٹلی سیف بٹ سستی بجلی ملے گی. تو لہذا اس کا مطلب کہ انرجی ابنڈنس کا زمانہ آ رہا ہے. دوسرے یہ کہ کاربن ایمیشنز آپ کے لیے بڑی پریشان کن ہے. تو دیر آر ایفرٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ کہ جو کاربن ایمیشنز ہو ہی رہی ہیں اور جس حوالے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کاربن سیکویسٹریشن کی سائنس بھی ساتھ ساتھ اس کو میچ کرے. یعنی ان لمیٹڈ کاربن ہوا میں مت ڈالیں اور جو ڈلی ہوئی ہے ہوا کے اندر اس کو سیکویسٹر کرنے کی اور زمین میں واپس ڈالنے کی کوششیں کی جائیں، بٹ دیٹ ول فالو. دوسری بات میں نے آپ سے کی واٹر کے اعتبار سے فار دوز لیونگ ان پاکستان، لیٹ می ٹیل یو کہ 157 یا 158 ملین ایکر فیٹ از دا واٹر coming into Pakistan from rainfall, from snowfall, from melting of glaciers, which again is a threat کہ glacier melting زیادہ بڑھ گئی ہے، but وہ water quantity کے اعتبار سے وہ is not an issue but environment کے اعتبار سے ایک بہت بڑا issue ہے. تو out of 157-158 million acre feet, about 12 million acre feet goes subterranean، جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے پنجاب کے اندر ہم پانی نکالتے بھی ہیں اور وہاں سے ہم فیڈ بھی کرتے ہیں. اس کا ایک ڈیمیج یہ ہے کہ سوئل جو ہے وہ سوڈک ہو جاتا ہے، بٹ دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. وی ہیو انف واٹر ٹو بی ایبل ٹو پروڈیوس کراپس ایف وی مینیج دی یوزیج آف واٹر بیٹر. اور اس کے اندر دنیا کے ممالک سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر اسرائیل جو سب سے زیادہ واٹر تھریٹن کنٹری تھا 30 سال پہلے 40 سال پہلے، جب یہاں ذکر ہوتا تھا اس بات کا کہ جناب واٹر وارز ہوگی اور وہاں پر اسرائیل کے ایریا کے اندر اتنا تھریٹنڈ ہے کہ پانی کے لیے وہاں جنگیں ہوں گی اور ہر جگہ ہوں گی، تو وہاں سب سے زیادہ ترقی اس بات میں ہوئی کہ واٹر یوزیج کو انہوں نے صحیح کر لیا. ہمارے ہاں واٹر پالیسی پاکستان کی بنی ہوئی ہے 2017 کی. اٹس اے گڈ واٹر پالیسی. کنزرویشن کے بعد سے فلڈ اریگیشن سے نکلنا پڑے گا. دوز ہو آر لوکنگ ایٹ دیٹ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فار یو دیٹ از یو ہیو دیٹ نالج کہ واٹر پالیسی کے پانی کی کنزرویشن کے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں سیل کرنے ہیں بہت سارے آئیڈیاز. اچھا مگر ایگریکلچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ایک واٹر ہے اور ایک سوئل ہے، اور ساتھ ساتھ نیدرلینڈ جیسے ملک نے جس کی میں ہر جگہ تعریف کرتا ہوں کہ 19 گنا چھوٹا ہے پاکستان سے، لینڈ کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے 19 times smaller than Pakistan, is the second biggest exporter of food to the world, food and food products. اچھا so that means کہ اٹس ناٹ، اور وہ بھی کوئی بڑی انوکھی سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو بڑی کاپی رائٹڈ ہے اور چھپا کر کی جا رہی ہے. اٹس ناٹ لائک نیوکلیئر ویپن اور سم تھنگ جو بنا رہے ہیں وہ. اٹس کامن نالج. ورٹیکل فارمنگ، کلائمیٹ کنٹرولڈ فارمنگ، دیٹس اٹ. سم ٹائمز وداؤٹ ایون سوئل. You see, hydroponic farming. And if Netherlands can create abundance, imagine what Pakistan, India and the regional countries can do. And it's not a very